بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے ایک بیان اپلوڈ کیا تھا سجدہ صاحب کے بارے میں نا، اور میں نے اس میں بتایا تھا کن چیزوں میں سجدہ صاحب ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے کوسچنس کافی لوگوں نے کیے کہ آپ نا فرائض اور واجبات جو نماز کے وہ بھی بتا دیں، تاکہ ہمیں جو ہے اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ سجدہ صاحب کن چیزوں میں کرنا ہے کن چیزوں میں نہیں کرنا۔ آج کا جو یہ بیان ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، نماز کے فرض اور واجب کون کون سے ہیں اور کن میں سجدہ صاحب ہوتا ہے کن میں نہیں ہوتا، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ شارٹلی بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نماز میں 6 چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر جو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ قیام ہے، کھڑے ہونا، یہ فرض ہیں چیزیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے تلاوت کرنا، قرات یعنی سورۃ الفاتحہ، اور چوتھے نمبر پہ رکوع کرنا، پانچویں پہ سجدہ کرنا، اور چھٹے نمبر پہ قعدہ خیرہ مقدار تشہد، یعنی تشہد پڑھنے کے بقدر قعدہ خیرہ میں بیٹھنا، یعنی جو دوسری رکعت ہے 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں تشہد کے بقدر بیٹھنا، 3 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت میں، 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں۔ اچھا، اور حضرات حنفیہ یعنی حنفیہ کے نزدیک جو ہے نماز سے نکلنے کے لیے لفظ سلام یہ واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ یہ 6 چیزیں جو ہے نا یہ فرض ہو گئی نماز کے اندر۔ اب ان میں سے اگر کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی نا تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا فرض کے اندر۔ اب واجب کون سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفتی اعظم ہند مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے 14 واجبات جو وہ ذکر کیے ہیں۔ تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کو ہر جگہ سے آسانی سے مل جائے گی، PDF میں بھی مل جائے گی۔ اس میں کوسچن آنسر کی طرح اسلام کی جو نالج ہے وہ بتلائی گئی ہے۔ بچوں کے لیے بہت زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ چھٹیوں میں بچوں کو اگر وہ لے کے بیٹھیں ڈیلی بیسس پہ 10 to 15 منٹس، اور ڈیلی 1-2 کوسچنس ان کے بتائیں ان کو اسلام سے ریلیٹڈ، ان کو اسلامک نالج بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا، اور بہت زبردست کتاب ہے، آپ اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ اب واجب کون سے ہیں نماز میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور واجب میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے اس پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا دیا تھا سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے واجب؟ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی پہلی 2 رکعت فرض نمازوں کی اس میں قرات ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ اور سورت۔ نمبر 2 واجب فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یعنی فرض نمازیں ہوں تو پہلی 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھنا، اس کے علاوہ سنت ہو نفل ہو اس میں ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت کو ملانا ہوتا ہے۔ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں یا صرف تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کو نہیں ملاتے۔ نمبر 4 واجب ہے سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 ہے قرات اور رکوع میں اور سجدوں رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، ترتیب سے ہر چیز کرنا، پہلے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، پھر قعدہ میں بیٹھے، پھر سجدہ کیا، ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب سے ہونی چاہیے۔ قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھے بیٹھ جانا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ قعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی جو دوسری رکعت میں جو اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، وہ بیٹھنا واجب ہے۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر تو صرف دوسری رکعت میں ہے، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی ہے تو پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں دوبارہ اتحیات پڑھیں گے تو یہ بھی واجب ہے۔ امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح، رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا، اس میں ہلکی آواز میں نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر عصر نمازوں میں آہستہ پڑھنا، اس میں ہم اونچا نہیں پڑھ سکتے۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، وطر ہاتھ اٹھاتے ہیں جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ کل ٹوٹل 14 واجبات ہو گئے۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور قصداً کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑی تو پھر دوبارہ لوٹانی پڑے گی نماز۔ صرف سجدہ صاف سے اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے کوئی چیز واجب چھوڑا ہے
تو اس میں نماز لٹانی پڑے گی، اس میں سجدہ صاف کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ صاف صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ نے کوئی بھولے سے کوئی چیز چھوٹ گئی نماز میں واجب، اور بھولے سے چھوٹنے کی صورت میں اگر سجدہ صاف کرنا بھول جائے تو اس نماز کے وقت کے اندر اعادہ واجب ہے۔ اگر بھولے سے کوئی چیز انسان کی چھوٹ جائے نماز میں اور اس نے پھر سجدہ صاف بھی نہیں کیا، وہ بھی بھول گیا، تو پھر دوبارہ نماز اسی وقت میں لوٹانی پڑے گی۔ یہ کل فرض اور واجب ہیں نماز کے۔